بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القصص شروع ہو رہی ہے سورۃ النمل کے بعد۔ یہ سورت 88 آیات پر مشتمل ہے، اس میں 9 رکوع ہیں۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی جو صورتیں ہیں یہ ان میں سے آخری صورت ہے، کیونکہ اس کی جو آیت نمبر 85 آئے گی یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی غرض سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے، اور اس صورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور دعوت پیغام کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طا سین میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معانی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو روشن ہے، جو حقیقت واضح کرنے والی ہے، واضح ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم سناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے کچھ حالات بالحق، ٹھیک حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی ان حالات کو سن کر فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو ایمان والے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے بڑی سرکشی کی تھی زمین میں، یعنی مصر میں۔ وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے وہاں کے افراد کو، وہاں کے باشندوں کو تقسیم کر کے رکھ دیا تھا، الگ الگ گروہوں میں بنا دیا تھا، الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یستضعف طائفة منہم، جس میں سے ایک گروہ کو تو اس نے اتنا دبا کے رکھا ہوا تھا کہ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، یہ حقیقت ہے کہ وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا، فساد پھیلانے والے لوگوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں دبا دیے گئے ہیں، جنہیں زمین پر دبا کر رکھا گیا ہے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہیں، یعنی ہم نے یہ چاہا کہ ہم انہیں امامت دیں، پیشوائیت دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو ہم وارث بنا دیں، یعنی ملک کا، دولت کا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ان کو تمکن عطا فرمائیں، اقتدار عطا کریں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، اور ہم دکھائیں فرعون کو اور حامان کو، وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکروں کو، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، وہ کچھ جس سے وہ ڈرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ڈرتے تھے یعنی انہیں جو خطرہ تھا کہ ایک بچہ جب بڑا ہوگا اور وہ بڑا ہو کر ہمارے زوال کا باعث بنے گا، تو اس سے بچنے کی وہ تدبیریں کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے بچوں کو، بیٹوں کو مار دیتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو یہ الہام کیا،
ان ارضعیہ کہ تم اس بچے کو دودھ پلاتی رہو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ اور جب تمہیں اس کے بارے میں کچھ اندیشہ ہو جائے، اس کی جان کا اندیشہ ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ تو اسے دریا میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي اور ڈرنا نہیں ہے، وَلَا تَحْزَنِي اور نہ ہی رنجیدہ ہونا ہے، نہ ہی کوئی صدمہ کرنا ہے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ ہم اسے تمہارے پاس واپس لوٹانے والے ہیں، واپس پہنچا کر رہیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اس کو پیغمبروں اور رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ تو جب انہوں نے ایسے کیا، یہ صورتحال پیش آئی تو انہوں نے دریا میں ڈال دیا ایک تابوت کے اندر۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ تو اس طرح فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یکون تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، یعنی آخر کا یہ ہوا کہ یکون لہم عدوا وحزنا وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بن گئے۔ ان فرعون و حامان یقیناً یہ فرعون اور حامان و جنودہما اور ان دونوں کا کہ لشکر کانوا خاطئین بڑے خطا کار تھے، ان کی تدبیر غلط ہوئی۔ وقالت امرأۃ فرعون اور فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو رہا ہوگا میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی، یعنی یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی اس کو ہم بیٹا بنا سکتے ہیں۔ ولا تقتلوہ اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا عین ممکن ہے، ان ینفعنا کہ یہ ہمارے فائدے کا ذریعہ بنے، ہمیں فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، وہم لا یشعرون یعنی یہ جب فیصلہ کر رہے تھے وہ لوگ وہم لا یشعرون انہیں انجام کا پتہ نہیں تھا، انہیں احساس نہیں تھا وہ کیا فیصلہ کرنے لگے ہیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا اور ادھر موسیٰ کی جو والدہ تھی، فؤاد ام موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغہ تو ان کا جو دل تھا وہ حوصلہ چھوڑ بیٹھا تھا، بے قرار ہو چکا تھا۔ ان کادت لتبدی بھی قریب تھا کہ وہ سارا راز کھول دیتی، وہ اس راز کو ظاہر کر دیتی، لولا ربطنا علی قلبها اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا، ہم نے ان کے دل کو اس وقت سنبھال نہ لیا ہوتا، لتکون من المؤمنین تاکہ وہ بھی ایمان والوں میں سے ہو جائے، یقین کیے رہیں۔ وقالت لاختہ تو محترمہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ نے قالت کہا لاختہ اس کی بہن کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو قصی ہی اس بچے کا کچھ سراغ لگاؤ، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ فباصرت بھی تو اس عورت نے اس لڑکی نے یعنی حضرت موسیٰ کی بہن نے باصرت بھی اس کو دیکھ لیا بچے کو، عن جنوب دور سے، تو دور دور سے اس کو دیکھ لیا اور دیکھتی رہی، وہم لا یشعرون جبکہ ان لوگوں کو یعنی فرعون اور فرعون کے لشکر کو احساس ہی نہیں ہو رہا تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل اور ہم نے اس پر یعنی موسیٰ علیہ السلام پر پہلے سے بندش لگا دی تھی، حرام کر دی تھی، بندش لگا دی تھی، المراضع کسی دودھ پلانے والیاں کے حوالے سے، یعنی تمام دودھ پلانے والی عورتیں ہم نے اس پر حرام کر دی تھی، من قبل پہلے سے۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت تو اس لڑکی نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون والوں کو کہا هل ادلکم کیا تمہیں میں بتاؤں علی اہل بیت ایک ایسے گھر والوں کے بارے میں یکفلونہ جو اس بچے کی پرورش کریں گے، لکم تمہارے لیے، وہم لہو ناصحون اور اس بچے کے وہ خیر خواہ بھی ہوں گے۔ فرددناہ الی امی تو اس طریقے سے رددناہ ہم نے یہ بچہ لوٹا دیا الی امی اس کی ماں کی طرف، کئی تقر عینہا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا تحزنا اور وہ رنجیدہ نہ ہو، ولتعلم اور وہ اسے معلوم ہو جائے ان وعد اللہ حق کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے،
ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام اشدہ اپنی جوانی کو، پختگی کو، بھرپور توانائی کی عمر کو پہنچے، وستوا اور پورے جوان ہو گئے، ہر لحاظ سے توانا ہو گئے، آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے اسے حکمت اور علم سے نوازا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، صلہ دیتے ہیں نیکوکار لوگوں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور ایک دن ایک واقعہ ہوا، فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، وہ شہر میں داخل ہوا، عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، ایسے وقت جب اس کے باشندے غفلت میں تھے، یعنی غفلت میں پڑے سو رہے تھے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ، تو اس نے وہاں دو شخص دیکھے، دو شخصوں کو وہاں پایا، یقتتلان، جو آپس میں لڑ رہے ہیں، ھذا من شیعتہ، ایک اس کی اپنی قوم میں سے تھا، وھذا من عدوی، اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو وہ جو اس کی قوم میں سے تھا اس نے مدد مانگی، ان کی جو برادری کا تھا اس نے مدد مانگی، علی الذی من عدوی، اس کے خلاف جو کہ اس کی دشمن قوم سے تھا۔ فواکزہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا، فقضى علیہ، اور اس کا کام تمام کر دیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، تو جب حضرت موسیٰ نے یہ اثر دیکھا تو دیکھتے ہی فرمایا، وہ پکار اٹھا، قال ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا عمل ہے، انہ عدو مضل مبین، یقیناً وہ تو دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا۔ قال رب انی ظلمت نفسی، تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عرض کی، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار میں تو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا، فاغفر لی، بس تو مجھے بخش دے، فغفر لہ، تو اللہ نے اسے بخش دیا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ قال رب بما انعمت علی، اس نے کہا، اے میرے پروردگار آپ نے مجھ پر انعام کیا ہے، اس وجہ سے، یعنی اس وجہ سے کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں عہد کرتا ہوں کہ فلن اکون ظہیرا، میں کبھی مددگار نہیں بنوں گا، للمجرمین، مجرموں کا۔ فاصبح فی المدینہ، تو اس نے فاصبح فی المدینہ، پھر تو صبح کے وقت وہ شہر میں اس حالت میں رہے، خائفاً کہ ڈرتے ڈرتے رہے، یا ترقبو، جائزہ لیتے رہتے، چوکنا ہو کے رہتے تھے، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، اسی حالت میں وہ تھے کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ استنصرہ بالامس، کہ وہ شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی، یستصرخہ، وہی آج پھر فریاد کر رہا ہے۔ قال لہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اسے کہا، انک لغوی مبین، تم تو ایک کھلے شریر آدمی ہو، کھلا شریر آدمی ہو۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، پھر جب آپ نے اس بندے کو پکڑنا چاہا جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی اس مصری قبطی کو، قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، تو وہ چیخ اٹھا، اے موسیٰ علیہ السلام،
کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا؟ تو اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ تو اس مصری کی طرف بڑھایا تھا تاکہ اسے مارنے سے روکیں، لیکن اسرائیلی نے جب یہ حضرت موسیٰ کا یہ غصہ دیکھا اور ان کا یہ جملہ سنا کہ تم بڑے شریر آدمی ہو، تو وہ یہ سمجھا کہ وہ اسے مارنے کے لیے بڑھ رہے ہیں، تو اس نے یہ کل کا راز، گزشتہ روز کا جو راز ہے وہ منکشف کر دیا۔ تو کہنے لگا ان ترید الا ان تکون جبارا، اور ساتھ یہ اس نے اسٹیٹمنٹ بھی دے دی، تمہارا مقصد ان ترید الا ان تکون جبارا، تم تو صرف یہ چاہتے ہو کہ تم اس ملک میں بڑے جابر بن جاؤ، یعنی تم تو یہاں زبردستی کر رہے ہو اس زمین پر۔ وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تم نہیں چاہتے کہ تم اصلاح کرنے والوں میں سے بنو۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ، تو اس طرح یہ راز افشا ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ گزشتہ روز کے جو مرڈر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہوا۔ تو لہٰذا اس کے بعد یہ ہوا کہ وجاء رجل من اقصى المدینہ، کہ شہر کے بالکل دور دراز علاقے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، یسعی، دوڑتا ہوا، قالا، اس نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، سردار لوگ آپ کے بارے میں مشورے کر رہے ہیں، لیقتلوک، کہ وہ تمہیں قتل کر ڈالیں، فاخرج، تو آپ یہاں سے نکل جائیے، انی لک من الناصحین، یقین رکھیے کہ میں آپ کو یہ جو مشورہ دے رہا ہوں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فخرج منہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، خائفاً، ڈرتے ڈرتے، یترقب، بڑے چوکنا ہو کر، یعنی جائزہ لیتے ہوئے شہر سے نکل کھڑے ہوئے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، تو آپ نے عرض کی، اے میرے پروردگار، نجنی، مجھے بچا لے، من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے۔